السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرت، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سورہ لہب کی۔ سورہ لہب کیا ہے، کیا معنی ہیں سورہ لہب کے؟ یہ بات ہے اس آگ کی جو لگائی گئی ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے بھرے بازار میں ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کیا۔ یہ بات ہے سورہ لہب کی۔ اکثر ہماری مسلم فیملیز میں سورے یاد کرا دیے جاتے ہیں، رٹا مار دیا جاتا ہے۔ چار خلق کے سورے، الحمدللہ کا سورہ، تبت یدا کا سورہ یاد ہو جانے چاہیے، لیکن اس کے معنی کیا ہے یہ معلوم نہیں کراتے۔ شاید اسی وجہ سے قرآن آج ہمارے گھروں میں ہے لیکن دلوں میں نہیں ہے۔ کیا ہے سورہ لہب اور ایسا کیا کر دیا ان دونوں میاں بیوی نے کہ اللہ نے قرآن میں ان کا نام لے کر، ابو لہب کا نام لے کر کرٹیسائز کیا؟ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، کیسے یہ صورت لیونگ پروف ہے قرآن کے میریکلس ہونے کا، جانیں گے ہماری اس ویڈیو میں۔ سورہ لہب اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں ابو لہب نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی۔ وہ اللہ کے نبی کو رسوا کرتا، پریشان کرتا، بھرے بازار میں انہیں گالیاں دیتا۔ مگر اس سب کی شروعات ایک صبح ہوئی جب سورج کی کرنیں مکے کی زمین کو چوم رہی تھی۔ ریگستان میں اونٹ دوڑ رہے تھے، کوئی خود کو آئینے میں نہار رہا تھا تو کوئی ناشتہ کر رہا تھا، لیکن جو تھا وہ صفا کی پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ یہ وہ پہاڑ تھا جہاں مکہ والے اکٹھا ہو کر ایک دوسرے کو یکجا کیا کرتے تھے، کوئی خاص بات بتاتے۔ صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے نبی نے ایک گہری سانس لی اور پھر زور سے پکارا، یا صباحا! یہ اذان نہیں تھی، یہ ایک خطرے کی پکار تھی کہ اے لوگوں اٹھو اور میری بات سنو، تم پر ایک خطرہ آن پڑا ہے۔ جب سب لوگ صفا کی پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی نے ان سب لوگوں کو ایک نظر دیکھا اور پھر ان سے ایک سوال پوچھا کہ لوگوں، دشمن کی فوج اس پہاڑ کے پیچھے تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے، کیا تم میرا یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہم آپ پر یقین کریں گے کیونکہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا، اے لوگوں، میں تم کو خبردار کرتا ہوں آنے والے عذاب کے لیے جو بڑا سخت ہے، اور عبادت کرو اس ایک رب کی جس کا کوئی معبود نہیں۔ یہ بات سن کر وہاں کی ہوا بدل گئی، ایک سناٹا سا چھا گیا۔ اسی بیچ ایک آدمی چیختا چلاتا ہوا آیا۔ یہ آدمی اور کوئی نہیں، ہمارے حضور کا چچا ابو لہب تھا جو حضور کو رسوا کرنے لگا۔ اس کی دی ہوئی بددعا آسمان سے ٹکرا کر خود اسی پر آ گری، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات نہیں بتائی۔ کچھ اسکالر کہتے ہیں اگر یہ صورت ابھی نازل ہو جاتی تو مکہ کے لوگ کہتے ہیں اس پر کیسے بھروسہ کریں۔ وقت گزرتا گیا، اللہ کے نبی جگہ جگہ جا کر اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے نئے نئے طریقے سوچتا، اور اس کی بیوی ام جمیل یہ بھی اس کا برابر ساتھ دیتی۔ اور حد تو تب ہو گئی جب ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ حضور کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، ام کلثوم اور ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دن شام میں ڈھل گئے، شامیں راتوں میں ڈھل گئی، لیکن ابو لہب کی حرکتیں باز نہ آئیں۔ وہ دن بدن حضور کو تکلیف دینے کے بارے میں نئے نئے خرافات سوچتا۔ جب اس کے ظلم کی انتہا حد سے پار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 10ویں سال میں سورہ لہب نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور برباد ہو گیا وہ۔ جس لمحہ ابو لہب نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسوائی کا معاملہ پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، اسی وقت اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے باز نہ آیا۔ وہ لوگوں سے کہتا پھرتا کہ دیکھو لوگوں، میرا بھتیجا کہتا ہے کہ میرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، لیکن میرے ہاتھ کہاں ٹوٹے، دیکھو صحیح سلامت ہیں۔ اگر ہم جنگ بدر کے بعد حضور کی زندگی کو دیکھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ابو لہب کتنی بری موت مرا، کس طرح سے آیات سچی ثابت ہو گئی۔ ابو لہب جب مرا، اس کی مال دولت، جو بھی حضور کی رسوائیاں، جتنی بدماشیاں، جتنے بھی سب کچھ کیے، سب دنیا میں ہی چھوڑ کر گیا، یہاں تک کہ اس کی اولاد نے بھی اس کو نہ چھوا۔
कई दिन हो गए उसे किसी ने भी हाथ न लगाया। लोग उसके बेटे को कहने लगे कि इसे उठाओ, दफनाओ कहीं ले जाकर। बेटों ने भी उसे हाथ न लगाया। अब हम आते हैं दूसरी आयत पर। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। ना ही उसका कोई माल उसके साथ गया, ना उसकी औलाद उसके साथ थी। दुनिया की कोई चीज़ उसके काम न आई। असल में ये आयत जवाब है अबू लहब का, जो वो कहा करता था। यहाँ पर कसब का लफ्ज़ आया हुआ है। कसब के माने हैं अपनी कमाई, खुद की कमाई। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इंसान की सबसे अच्छी दौलत उसकी औलाद है, और हमने देखा कि उसकी औलाद उसके काम ना आई। अब हम तीसरी आयत की तरफ जाते हैं। सयस्ला नारन ज़ात लहब, कि अबू लहब जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा, जो शोले वाली आग होगी। अब हम चौथी आयत की तरफ बढ़ते हैं। वम्राअतहु हम्मालतल हतब, उसकी बीवी अपने ऊपर ईंधन उठाए होगी। अल्लाह ताला ऐसा भी कह सकते थे कि वो जहन्नुम में जाएगी, लेकिन नहीं, वो दुनिया में अपने शौहर को भड़काती रहती, फ्यूल का काम करती। इसलिए अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, जहन्नुम में अपने ऊपर लकड़ियों का भार उठाई जाएगी, यानी कि अपनी आग को खुद भड़काओ। अब हम आयत नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और इसके गले में मूंछ वाली रस्सी होगी, यानी कि नारियल की पेड़ की रस्सी। यहाँ पर जो जिदिहा का लफ्ज़ है वो खूबसूरत गर्दन के लिए इस्तेमाल हुआ है। कमाल की बात यह है कि यहाँ पर रस्सी और गर्दन के बारे में क्यों लिखा हुआ है। उम्मे जमील जो थी अबू लहब की बीवी, वो अपने गले में बहुत खूबसूरत सा हार पहना करती थी, और मक्के वालों से कहती कि अगर तुम हुजूर को नुकसान पहुंचाओगे, उसके घर के सामने कांटे डाल दोगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कांटे डालोगे, रास्ते ख़राब करोगे, उन्हें रुसवा करोगे, तो मैं तुम्हें बदले में ये हार दूंगी। इसलिए अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई है। इसलिए उसके गले में तकलीफ़ देने वाली रस्सी होगी। यहाँ मैंने सूरह लहब के मायने बयान किए हैं। अगर मुझसे कुछ गलती हो तो माज़रत चाहती हूँ। एक इल्तिजा है आप लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ के माने पढ़ा करें। जज़ाकल्लाह।